پہلی تو ہم دیکھتے ہیں ان کی تقسیم. جو بھی عبادات ہیں ان کی ایک جو بنیادی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرض کی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار تاکید آتی ہے کہ ان کو اختیار کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اسی طرح حج کے بارے میں ہے کہ جس کے لیے بھی استطاعت ہے اور وہ حج نہ کرے تو پھر اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح رمضان کے روزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جس کی زندگی میں بھی رمضان آئے فلیصم ہو، اسے روزے رکھنے چاہیے. تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں جن کو فرض قرار دیا ہے عبادات میں، تو وہ ہیں فرائض. کچھ عبادات ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں. انہیں کہتے ہیں نوافل، یا احادیث میں ان کا جو ان کے بارے میں لفظ آتا ہے وہ ہے تطوع. من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی کسی بھلائی کو اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، وہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اسے کہتے ہیں مکتوبہ اور یہ ہیں تطوع، یا اس کا معنی جو ہے وہ نوافل ہے. نوافل بھی اسے کہتے ہیں جو فالتو چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرائض کے ساتھ جن چیزوں کو اختیار کیا ہے ان کی پھر مزید تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بھی آپ کے فرمان اور عمل کی بنیاد پر ہے. چنانچہ جن نوافل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کو ادا کرو، اور ساتھ خود بھی مستقل عمل کیا ہے، وہ ہمارے لیے واجب قرار پائے. اور جان لیجئے اس میں اور اس کی اصلیت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ مشتمل ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر. دین میں کچھ اللہ کے احکام ہیں اور کچھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں. ان کی یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے نام اس لیے رکھے ہیں پتہ چل جائے یہ کس کی طرف سے ہے اور یہ کس کی طرف سے. فرض جو ہے وہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اور واجب یہاں لفظ آئے گا وہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن اصلیت میں ان کا جو ہے مقام ایک ہی ہے. دونوں کی پابندی، دونوں کو اختیار کرنا، دونوں کو ادا کرنا لازم. پھر کچھ نوافل ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تشویق دلائی ہے، حکم نہیں، اور خود مستقل عمل کیا ہے. وہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ بن گئی. ترغیب ہے، تشویق ہے، فضیلت ہے، خود مستقل عمل. بعض نوافل وہ ہیں جن کے بارے میں ترغیب ہے، تشویق ہے، لیکن عمل مستقل نہیں، کبھی ادا کیے ہیں کبھی نہیں ادا کیے، تو وہ ہمارے لیے بن گئے سنت غیر مؤکدہ. اور وہ نوافل جن کے بارے میں ترغیب ہے، تشویق ہے، اپنا عمل ثابت نہیں، وہ مجرد نوافل رہ گئے. کیونکہ اگر ان پر کوئی عمل ثابت ہوتا تو سنت بن جاتے. سنت کہتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ جن چیزوں کو آپ نے کیا، جن پر عمل کیا، ہمارے لیے وہ سنت ہے، وہ طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہی سنت کہلاتا. یہ ہے تقسیم جو ان تمام عبادات کے بارے میں ہے. ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، دوسری وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، خود مستقل اختیار کیا. تیسری چیز وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، خود مستقل عمل کیا، حکم نہیں، وہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے. ایک وہ ہیں کہ جن کے لیے ترغیب ہے، تشویق ہے، فضیلت بیان کی ہے، خود مستقل عمل نہیں ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی فضیلت بیان کی ہے، ترغیب دلائی ہے، تشویق ہے، لیکن اپنا عمل ثابت نہیں. اب آئیے اس کے
مطابق جو ہے ہم چاروں جو عبادات ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے۔ پہلا معاملہ ہے نماز کا، اس میں 17 فرائض ہیں۔ جو نماز اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، جس کا بار بار قرآن مجید میں حکم ہے، یہ 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ یہ 17 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں ہر بندہ مسلم پر ایک دن رات میں۔ بعد میں لکھیے، بعد میں سوال ہوں گے، اس طرح درمیان میں معاملہ جو ہے صحیح نہیں بنے گا۔ سب چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہوں گے۔ آج تو بہت سوال ہو گئے، میں نیچے کہہ رہا تھا بڑی آج حساسیت ہوگی۔ یہاں پر وطر، وہ نفل جس کے بارے میں حکم بھی دیا گیا، یہ اللہ کا حق ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل بھی ہے۔ یہ 1 سے لے کر 11 تک اصل میں یہ حصہ ہے نماز تہجد کا، اس لیے پوری نماز تہجد کو بھی نماز وطر کہہ دیتے ہیں۔ وہ 11 رکعتیں ہیں، تو 1 سے شروع ہو کر وہ 11 تک جو ہے وطر کہتے ہیں طاق کو۔ تو کسی چیز کو طاق کر دینا، تو یہ طاق رکھتے ہیں، 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 11 ہو، 11 تک ہیں، 1 سے لے کر 11 تک یہ وطر ہی کہلاتا ہے۔ یہاں پر 12 یا 10 رکعتیں ہیں جو سنت موقدہ، دن رات میں بعض احادیث میں 10 کا ذکر ہے، بعض میں 12 کا۔ 10 جو بنتی ہیں وہ ہیں 2 صبح کی نماز کی 2 سنتیں، ظہر میں 2 فرضوں سے پہلے، 2 بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 10 ہیں۔ اور اگر ظہر کی 4 ہوں تو یہ 12 ہیں۔ دونوں ہی کے بارے میں احادیث میں ذکر ہے، 10 کا بھی ہے، 12 کا بھی۔ آپ کا معمول جو ہے کبھی آپ نے 12 پڑھی ہیں، کبھی 10 پڑھی، لیکن یہ مستقل عمل ہے۔ یہاں پر 8 سنت غیر موقدہ، 8، 4 عصر سے پہلے اور 4 عشاء سے پہلے۔ یہ 8 رکعتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ترغیب ہے، تشویق ہے، فضیلت ہے، لیکن کبھی آپ نے پڑھی ہیں کبھی نہیں، مستقل عمل نہیں۔ باقی رہ گئے نوافل، یہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے۔ یہاں پر اشراق ہے، چاشت ہے، یا جسے ضحیٰ کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے چاشت اور ضحیٰ۔ اوابین ہے، تحیت الوضو ہیں، تحیت المسجد ہیں، اور ہمارے لحاظ سے تہجد۔ یہ سب وہ نوافل ہیں جن کے بارے میں تشویق ہے، ترغیب ہے، فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ اس میں یہ اشراق ہے، بالکل سورج تھوڑا سا چڑھ جائے تو 10-15 منٹ بعد۔ یہ چاشت ہے، یہ کوئی 9-10 بجے۔ یہ اوابین ہے مغرب کے بعد۔ یہ تحیت الوضو ہیں، جب بھی کوئی وضو کرے تو فضیلت ہے کہ 2 نفل پڑھ لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی خصوصیت ہے ان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں دیکھا ہے تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، کون سا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور تو کوئی مجھے یاد نہیں، ایک مجھے عمل یاد ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ اسی طرح تحیت المسجد ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں جائیں، وہ وقت ایسا ہو جس میں نفل پڑھنے منع نہ ہو تو نفل پڑھ کے بیٹھیے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیے، یہ مسجد کا حق ہے۔ تہجد اس لیے ہمارے لیے نفل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اگر یہ فرض نہ ہوتی، ان میں سے ہوتی تو شاید یہاں آ جاتی یا یہاں آ جاتی، کیونکہ آپ پر وہ فرض تھی، اس لیے ہمارے لیے نفل بن۔ اگر وہ نوافل میں سے ہوتی تو پھر اس کے لیے جتنی فضیلت اس کی ہے، ان میں سے کسی کی اتنی نہیں ہے جتنی اس کی فضیلت، اور جتنی
تشویق اس کے بارے میں اور ترغیب دلائی ہے کسی اور نفل کے لیے نہیں ہے ان میں سے جتنی اس کے لیے.